ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ہفتہ وار لائیو پروگرام بحر علم کے ساتھ مخاطب ہوں محمد بلال انجم کمبو۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کتب بینی، کتابوں کی اہمیت اور مصنفوں کی قدر کے حوالے سے ہے۔ ہر اہل فکر، دانش مند اور علم و حکمت کا متلاشی یہ حقیقت تسلیم کرتا ہے کہ کتاب سے بہتر کوئی ساتھی نہیں، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اقوام عالم میں علم و فن کا جس نے بھی مظاہرہ کیا کتاب کی صورت میں، تو اس کی ترقی کے لیے جس قوم نے ترقی کی وہ کتابوں سے پڑھ کر کی۔ وہی اقوام اب جو بہترین ترقی کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، جو قلم کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور علم و حکمت کے موتی بکھیرتے ہیں، وہ مصنف کہلاتے ہیں، اور جو ان کو پڑھتے ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ کہلاتے ہیں۔ کتاب سے جب بندہ کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے تو وہ ایک بہت اچھا انسان بن جاتا ہے۔ جب ہم کتابوں سے رشتہ توڑیں گے تو ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ انسان جب اچھی کتاب پڑھتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں، ڈیمنشیا، الزائمر جیسی بیماریاں اسے نہیں لگتی۔ ان سے یعنی کہ 2 سے 5% کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جب آپ اچھی کتابیں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اچھی کتابیں انسان کو صحت مند بھی رکھتی ہیں، بندے کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے انسان کے اندر ایک موٹیویشن، تحریک جسے بولتے ہیں، وہ آتی ہے۔ آپ ڈیجیٹل کتاب پڑھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کتابوں سے جس طرح ہم لیپ ٹاپ پہ PDF میں ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ موبائل LCDs پر بھی کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کتابیں اتنی پریفر نہیں رکھتی جتنی ہارڈ کاپی کے اندر بک جو ہوتی ہے وہ پڑھے تو فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ اٹینشن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں موبائل پہ، آپ پراپر آپ کی اٹینشن ہوتی ہے اس کے اندر، کتاب کے اندر کوئی آپ لیسن، کوئی ٹاپک ریڈ کر رہے ہیں تو اچانک ایک ٹیکسٹ آ جاتا ہے تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ جب مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے تو آپ وہ پرانا ٹیمپو وہ آپ کا خراب ہو گیا۔ دوسری بات ہے، آپ کا کوئی بات نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح نوٹ کریں گے؟ اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی کے اندر کتاب ہے تو پڑھنے کا ایک مزہ آتا ہے، بندے کو، انسان کو سوچ ملتی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے ایک بات کی کہ ایک دوست کے ساتھ میری بات ہونے لگ گئی یار، کہ جو کتابوں لکھنے والے مصنف شاعر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ پایا کے انسان ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی، تو کہنے لگا یہ جو کتابیں لکھتے ہیں شاعر مصنف ہوتے ہیں نا، یہ پرلے درجے کے پاگل انسان ہوتے ہیں۔ مجھے حقیقتاً دکھ ہوا ایز اے رائٹر، ایز اے شاعر، جو مطلب انسان کو ہوتا ہے کہ انسان ویسے بھی ایک مطلب جو پڑھنے والا اچھا بندہ ہو نا، کتابوں سے محبت کرنے والا، اسے دکھ ہوگا یار بات واقعی غلط ہے کہ جو بندہ شاعروں کو، ادیب بندوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ بات ہے کہ کتابوں سے رشتہ ہوگا تو مصنفوں کی قدر کا پتہ ہوگا۔ آج ہم پاکستان کی طرف جاتے ہیں نا، تو یہاں پر میرے خیال سے 2% لوگ کتابیں پڑھتے ہوں گے، باقی تو سارے عوام کرکٹ کے گراؤنڈ دیکھ لیں، کھیلوں کے گراؤنڈ جتنے بھی ہیں سارے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کھیلنا ضروری ہے، جتنا کھیلنا ضروری ہے اس سے زیادہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کتابوں سے علم حاصل کریں، فرض کریں آپ نے اچھا کریکٹر بننا ہے تو کتاب سے پڑھیں گے، پہلے کتاب پڑھ کے اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس کو جانیں گے، پھر آپ کھیل کے میدان میں آ سکیں گے۔ ہماری لائبریریز کے اندر چلے جائیں نا، خالی پڑی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف مغربی اقوام کی جتنی بھی لائبریریاں ہیں وہ بھری ہوئی کیوں ہوتی ہیں اور ادھر شور بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان والے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، موبائل یوز کر لیا، لیپ ٹاپ یوز کر لیا، شام ہوئی گیند بلا پکڑا، چلو جی گراؤنڈ کی طرف نکل جاؤ، لیکن کوئی بندہ کتاب کو ٹائم نہیں دے کے راضی۔ کتاب انسان کی زندگی کو بہت بدلتی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم کتاب خریدی خود سے خدا تک کے نام سے، آئی ہیو چینجڈ، مجھے اپنے اندر کوئی واضح تبدیلی نظر آئی کہ انسان جب ایسی کتاب پڑھے، اچھی کتاب پڑھے، انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ اچھے ناول پڑھیں، آپ کو پتہ چلے ہمارے اقدار کیا ہے۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، کتاب کے اندر قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے، اس سے پڑھیں، اس سے علم حاصل کریں۔
ترجمہ پڑھیں، اس کے تفسیر پڑھیں، اس کے بعد احادیث کی کتابیں وہ پڑھیں. یار کتاب پڑھنے سے انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے وہ لیپ ٹاپ موبائل یوز کرنے سے وہ نہیں ملتی. آج کل ہماری کتابوں سے دوری ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں ہماری ناکامی جو ہے ان کتابوں کی دوری کی وجہ سے. ہمارے پاس علم ہوتا نہیں ہے، آگے سے وہ اگلے کو objection لگاتے تھے، یار تو غلط ہے میں صحیح ہوں. بات ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں. علم کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں بات آتی عمل کی. علم ضروری ہے، آپ نالج آپ کے پاس ہے تو ساتھ عمل بھی کریں نا، عمل بھی ضروری ہے. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں مصنف جو ہوتا ہے، لکھنے والا شاعر ہو گیا، مصنف ہو گیا، ادیب ہو گیا، جو بھی وہ جتنے بھی لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک ایک بات وہ جس طرح لکھتے ہیں، سوچ کے لکھتے ہیں. وہ ان کا خون جگر کی، جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح کسان خون پسینے کی کمائی کر کے فصل کو اگاتا ہے، اس طرح وہ شاعر کتاب اس طرح لکھتا ہے، مصنف اس طرح لکھتا ہے. وہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کتاب، فرض کر لیں اس کے اندر ایک شعر پڑھ رہے ہیں تو شعر آپ کو ایک اٹینشن، ایک تحریک دے گا، موٹیویشن ملے گی، اور آپ اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ شاعر سے ہم کلام ہیں. اور دوسری طرف آپ جس طرح مصنف کی زندگی وہ دیکھیں گے کہ مصنف ایک غریب تھا تو اس نے کس طرح کامیابی حاصل کی. اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں بندے کو ایک تحریک ملتی ہے، یار میں بھی اس طرح کر کے ایک بندے کو ادب سے تحریک کے ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور دوسری طرف ہماری قومی زبان اردو ہے، ہم اپنی اردو زبان کا ہی نہیں پتہ، اس کا ارتقاء کیا ہے، کیسے بنی، کیا حساب کتاب ہوا. ہمیں تو اپنی زبان کا نہیں پتہ، اس کے ادب کا خاک پتہ ہوگا. ہماری لائبریری ادھر میں اپنی تحصیل کی بات کروں نا تو شاید لائبریری ہے، پتہ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں اس کا حساب کتاب. نہ اسٹوڈنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ لائبریری میں بھی جانا ہے. تو میں تو حکومت سے گزارش کروں گا کم از کم ایک لیکچر لائبریری کا ہونا چاہیے جس کے اندر بتایا جائے کہ لائبریری جانا ضروری ہے، اس کی اٹینڈنس لگوائی جائے، بچوں کو کتابیں پڑھنے کا موقع دیا جائے تاکہ یہ قوم آگے سے آگے بڑھ سکے. فرض کریں میں پی ڈی ایف میں تو 1000 کتابیں میرے پاس پڑھی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہارڈ کاپی کے اندر کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک تحریک، موٹیویشن، میں 12 لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ملتی ہے. میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں، لائبریری کے اندر ہمارے وہ شور، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ مطلب بسکٹ کھا رہے ہیں، کوئی جو ہے جوس پی رہا ہے. یار یہ لائبریری کیا نہیں ہوتا. مغربی اقوام میں چلے جائیں نا، مغربی ممالک جتنے بھی ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، لوگ شور تک کا نام و نشان نہیں ہے. قریب ہمارے لائبریری کے اندر کہہ کے لگائے جا رہے ہیں. اتنا ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو ایک چیز کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتاب پڑھ رہا بندہ کو اس کا سانس کا بھی نہیں، جس کہتے ہیں کہ سانس بھی خاموش ہوا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کہ بندہ پڑھ رہا ہو، ساتھ والے کہہ کے لگا رہے ہوتے، بندے کا وہ مائنڈ ڈائیورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. کتابیں ہر معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے. وہ انگریز شاعر پی بی شیلے کہتا ہے کہ مطالعہ ذہن کو جلا دینے اور اس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ کتابوں سے مطالعہ، آپ کتابیں جتنی پڑھیں گے اتنا مطالعہ آپ کا وہ ذہن بھی جو ہے وہ کھلتا ہے، جسے کہتے ہیں. ابراہیم لنکن کا کہنا ہے کہ کتابوں کا مطالعہ ذہن کو روشنی عطا کرتا ہے. اس طرح وہ ایک والٹر کا قول ہے کہ وحشی اقوام کے علاوہ تمام دنیا پر کتابیں حکمرانی کرتی ہیں. پھر یہی بات ہوگی نا کہ ہم پہلے نمبر پہ قرآن آتا ہے، احادیث آتی ہیں، باقی اقدار کی ہماری تہذیب و روایت کی کتابیں ہم نے وہ کب پڑھتے ہیں. کتابوں کی سیاحت میں انسان شاعروں، ادیب و مفکر و داناؤں سے ہم کلام ہوتا ہے. جب عملی زندگی میں احمقوں اور بیوقوفوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کتابوں کے حوالے سے، کتابوں کی وجہ سے وہ ان سب معاملات سے واقف ہوتا ہے کہ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لاسٹ ٹائم میں نے ایک ماہرین کا کتب بینی کے حوالے سے پڑھا تو کہہ رہا کہ میں انٹرویو لے رہا تھا پی پی ایس سی کا امتحان کی بات کر، تو کوئی 10,000 مطلب مختلف سبجیکٹ کے بندے ہمارے پاس آئے بورڈ کے سامنے. تو ان امیدواروں سے پوچھا گیا کہ پچھلی ایک برس میں انہوں نے نصاب کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے، تو ان کا جواب نفی میں تھا. اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے یہاں مطالعے کی عادت ہے ہی نہیں. اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی پسماندگی کی بنیادی وجہ بھی کتب بینی کا فقدان ہے. محققین تو یہی کہتے ہیں کہ کتب بینی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ذہن
تیز ہوگا. فرض کرے آپ کے اندر وہ نا حسرت ہوگی، یار میں فلاں چیز کو تلاش کروں، فلاں کو، آپ کے اندر کریشس پانا ہو جائے گا. آپ ایک جس طرح جسمانی طور پہ بندے کو فٹ رہنے کے لیے ورزش ضروری ہے، اس طرح ذہن کو سیٹنگ کرنے کے لیے ذہن کی ورزش جو ہے وہ کتب بینی ہے. اس سے نہ صرف انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے بلکہ سوچ کا زاویہ بھی وسیع ہوتا ہے. باقی ہر اہل فکر دانشمند یہی کہتا ہے کہ کتابیں پڑھو، کتاب سے انسان کے قومیں ترقی کرتی ہیں. مختلف لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو کوئی نہیں. کتابیں ہمیں محبت کرنا سکھاتی ہیں. یہ ایک جو اچھی کتاب ہے وہ آپ کو کہے گی انسانوں سے محبت کرو، جانوروں کے ساتھ اس طرح رہو. اسلامی کتابیں یہی کہتی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں مغربی سماج ہمارے اوپر ترقی اور خوشحالی کی وجہ سے ہمارے اوپر حکمران نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. انہوں نے ہماری کتابیں مصر سے لیں. آپ پڑھیں نا اسلامی تاریخ تو بندے کے روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ علاقے جو ہم نے فتح کیے تھے تو وہاں سے انہوں نے کتابیں سارا علم اٹھایا. یہ جو سب ایجادت ہے سب مسلمان نے کی ہوئی ہیں، لیکن سب انہوں نے اپنے نام لکھی ہوئی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ارتقاء اور سوشل میڈیا کا رجحان بڑھا، لیکن انسان اس قندیل سے استفادہ، ان قندیل یعنی کہ کتابوں سے مراد ہم نے استفادہ کرنا چھوڑ ہی دیا. اس کے دل سے کتاب کا ذوق و شوق کم ہوتا چلا گیا. ہم سے وہ کتاب ختم ہوگی. کتاب انسان کا تعلق بہت قدیم ہے، شروع سے بچپن سے کتابیں پڑھتے تھے. انسان اب قطع تعلق ہو گیا، کتابوں کو پس پشت ڈال دیا. ہم نے ڈیجیٹل انقلاب شروع کر دیا، جی سوشل میڈیا پہ آؤ، فلاں کرو. ہم کوئی آج کل تو کئی شعراء کرام، کئی ادیب بھی شروع ہو گئے ہیں. چلیں جی اس کو PDF میں یا انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے. جس طرح کے حالات ہوتے ہیں پھر ان کو بھی اس طرح کا ہونا پڑتا ہے، لیکن احساس سے مروت جب نہ رہے دل میں تو کچل دیتے ہیں پھر حالات. وہ میں نے شعر پڑھا تھا، تو احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. وہ مجھے یاد ہے کہ اب ہم جدید آلات کا اسیر ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن ہم اپنے کتب بینی، مین بات ہے کہ کتب بینی سے ناواقف ہیں. جب ہم کتب بینی سے ناواقف ہو گئے، ہم اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے شعراء کرام سے بھی ناواقف ہیں. میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ کتابوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. اور دوسری نمبر پہ میری حکومت وقت اور جو بھی ہمارے جاننے والی شخصیات ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ کم از کم یہ ان طالب علموں کو کہیں کہ 1 گھنٹہ لازمی جو ہے نصاب سے ہٹ کر کتابوں کو دے. اور آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.